مریم اورنگزیب تقریب سے خطاب کر رہی ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ میری بہن آمنہ سردار صاحبہ ممبر صوبائی اسمبلی، رقیہ حنا صاحبہ ممبر صوبائی اسمبلی، فائزہ ملک صاحبہ پریزیڈنٹ خواتین ونگ، راجہ محمد منیر صاحب جنرل سیکرٹری پریس کلب، سردار نوید عالم صاحب صدر ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹس، محترم وکلا برادری کے جتنے میرے بھائی یہاں موجود ہیں، خان گل خان صاحب ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ، تاجر برادری کے جتنے بھائی، جمیل تنولی صاحب، سیاسی جماعتوں کے قائدین جو یہاں موجود ہیں، خواتین و حضرات، میری بہنیں جن کا نام میں بھول گئی ہوں، معذرت، السلام علیکم۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جہاں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے بات چھوڑی، ہزارہ ڈویژن میں ایک شخص کا نام جو یہاں اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن سردار مہتاب احمد خان عباسی صاحب، کیونکہ میں نے ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کے مسائل، ان کے بارے میں معلومات، اور ہمیشہ جب ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کے حق کی اور حقوق کی بات ہوئی تو میں نے صرف وہ باتیں، وہ مسائل ان کی زبانی سنا جو وہ خود وزیر اعظم کو ہر میٹنگ میں ہر جگہ کے اوپر بیان کرتے ہیں اور آپ کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح مرتضیٰ عباسی صاحب بھی جس جگہ، چاہے وہ قومی اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ پہ بھی بیٹھے ہوں، لیکن جب بھی ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کی، ان کے حقوق کی اور ان کے حق کی بات ہو تو وہ کوئی بھی موقع ایسا جانے نہیں دیتے جہاں وہ قومی اسمبلی کے اندر اور وزیر اعظم تک رسائی آپ کے حقوق کی ان دو لوگوں کے ذریعے پہنچتی ہے۔ اور آپ کے جو مسائل، میں سب سے پہلے بات کروں گی کیونکہ بطور وزیر اطلاعات جو صحافیوں کے مسائل اس ڈویژن میں ہیں، اس پہ بھی میری تفصیلی، بلکہ واحد مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے ذریعے ویج بورڈ کا مسئلہ، جرنلسٹ کے، صحافیوں کے مسائل میں جو ویج بورڈ تھا وہ تحریری طور پہ ان کی طرف سے مجھے ملا جب میں نے وزارت سنبھالی۔ انہوں نے پہلے بھی جو وزیر تھے پرویز رشید صاحب، ان کو یہ بات پہنچائی، لیکن خاص طور پہ جو ویج بورڈ کی بات ہے وہ انہوں نے مجھ سے بات کی۔ ویج بورڈ میں آپ کو صرف یہ بتاتی چلوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد کچھ قانونی پیچیدگیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود میں نے پچھلے ہفتے ویج بورڈ کے اوپر ایک اجلاس بلایا اپنی منسٹری کے اندر، اور اس میں جتنی ان پٹ لی گئی اور تمام لیول کے اوپر کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت اس میں کس طرح صحافیوں کے ورکنگ جرنلسٹ جو ہیں ان کے قانون کو، ان کو ان کی ویلفیئر کی سیکیورٹی کے اوپر اس کو دیکھا گیا، اور جلد ہی انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کا جو قانونی حق ہے، اس میں کسی کی مہربانی نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا پاکستان کے آئین کے مطابق قانونی حق ہے جو انشاءاللہ آپ کو پہنچایا جائے گا۔ اسی طرح وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر جب میں نے آفس سنبھالا تو جو پہلی بات انہوں نے جرنلسٹ کا، صحافیوں کا، ورکنگ جرنلسٹ کا، کیمرہ مین کا، فوٹوگرافرز کا، DSNG کے سٹاف کا جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، سیفٹی کا مسئلہ ہے اور ویلفیئر کا مسئلہ ہے، اس میں پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان میں ان کے حقوق میں جہاں سیکیورٹی، سیفٹی اور ویلفیئر کی بات آتی ہے، قانونی تحفظ دیا جا رہا ہے۔ وہ لیجسلیشن کی جا رہی ہے جس میں جو لوگ، آپ لوگ، چاہے وہ دہشت گردی کی جنگ ہو، چاہے پاکستان کی سلامتی کی بات ہو، چاہے کانفلکٹ زونز کی بات ہو، ان جگہوں کے اوپر جو حساس جگہیں ہیں ان کے اوپر جس طرح آپ پاکستان کے لیے، پاکستان کے امن کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں، وہاں آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کے اس حق کو قانونی تحفظ دیا جائے۔ وہ لیجسلیشن کا پہلا ڈرافٹ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور آپ لوگوں کے پریس کلب میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے اس میں ان پٹ آ چکی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے 3 مہینوں کے اندر اس کو وہ بھی قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ یہ وہ لیجسلیشن ہے جس کے ذریعے جو کیمرہ تو آپ لوگوں کا سیکیور ہوتا ہے اور انشورڈ ہوتا ہے، لیکن جو کیمرے کے پیچھے ورکنگ جرنلسٹ ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور جب جو صحافی ہیں وہ کسی بھی حادثے کا شکار ہوتے ہیں اور اس میں شہید ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کو انتظام نہیں ہے جو ان
کی سیکیورٹی کو اور سیفٹی کو انشور کرے. تو اس لیجسلیشن کے بعد جو تاریخی لیجسلیشن ہے ان تمام مسائل کو اس کے اندر ایڈریس کیا گیا ہے اور آپ لوگوں کے تحفظ کا وہ بل ہے. تو یہ وہ جو اس کے بعد ایک جو صحافیوں کی ریجنل لیول کے اوپر اور پروونشل لیول کے صوبائی لیول کے اوپر ایک جو مسائل ہے کہ جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ، جب آپ کو آپ کے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ انرول کرتے ہیں، آپ وہاں نوکریاں کرتے ہیں، جب شروع کرتے ہیں اپنے کریئر کو تو آپ رپورٹنگ کے لیے کہنا شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ کے اوپر جو انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں، کیپیسٹی بلڈنگ میں، ٹریننگ میں، اس کا فقدان ہے اور اس کا کوئی ایسا میکینزم موجود نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ ادارے ایسے ہیں جو کچھ لوگوں کی تربیت کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا میکینزم، ایک ایسا فریم ورک پاکستان کے اندر جو پر ہو، جو انسٹیٹیوشنلائز کرے آپ لوگوں کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کو، وہ موجود نہیں تھا. اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی وزیر اعظم کا وہ ویژن ہے کہ آپ کو کوڈ آف کانڈکٹ کی، آپ کی ذمہ داری کی تو یاد دلائی جاتی ہے، لیکن کوئی ایسی فیسیلیٹیشن کا جہاں آپ کو اس ذمہ داری کی بارے میں تربیت کے اوپر بات کی جائے وہ موجود نہیں تھا. اب ہم انفارمیشن منسٹری کے اندر 3 سے 5 سال کا یہ پروگرام ہے جو 3 لیول کے اوپر ہے. ایک پریس کلبز کے لیول کے اوپر، پھر ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز لیول کے اوپر جس کے اندر ٹریننگ، کیپیسٹی بلڈنگ، جرنلسٹ کی اسکالرشپ پاکستان کے اندر مین اسٹریم یونیورسٹیز کے اندر اور پاکستان سے باہر مین اسٹریم یونیورسٹیز میں آپ لوگوں کی اسکالرشپس کا انتظام کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی وہ کاوش ہے جو وزارت اطلاعات کے لیول کے اوپر ہو رہی ہے، انفارمیشن سروس کے اندر اس کو، اور یہ پاکستان کے تمام جو پریس کلبز کے اندر انرولڈ صحافی ہیں، اس کے علاوہ پی آئی ڈی کے لیول کے اوپر، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ نیشنل اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلی کے بعد پریس کلب واحد وہ جگہ ہے، جس طرح ابھی بات کر رہے تھے ڈپٹی اسپیکر صاحب، جہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی پولیٹیکل افیلیشن سے بالا تر ہو کر پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے مسائل کے لیے اپنے قلم کے ذریعے، اپنی سکرینز کے ذریعے وہ آواز اٹھاتے ہیں. پریس کلب میری اولین ترجیح جو ہے، کیونکہ ابھی پریس کلبز جو میں دیکھتی ہوں وہ محرون منت ہوتے ہیں یا وزیروں کے یا کسی ایسے کانٹیکٹ کے کہ جی ان کو ایڈ دے دی جائے، ان کو فنڈ دے دیا جائے، یہاں یہ پرابلم ہے، یہاں یہ مجبوری ہے. لیکن جو ذمہ داری بنتی ہے صوبائی حکومتوں کی فیڈرل لیول کے اوپر، فیڈرل گورنمنٹ کی، وہ آپ کو خود بجٹ کا حصہ ہونا چاہیے اور ہر سال آپ کو اپنے ضروریات کے مطابق فنڈنگ ملنی چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی سیکیورٹی کے لیے انشور کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو بات ابھی کی کہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی، کل میڈیا کا ایکسپریشن ڈے، فریڈم آف میڈیا کا ڈے بھی ہے، اس کے توسط سے میں یہ بات کہوں گی کہ جس طرح ابھی آپ کو بتایا گیا کہ جو ذمہ داری، کیونکہ بات اس وقت صرف پاکستان کی ترقی کی ہے. 2013 میں جو پاکستان موجودہ حکومت کو ملا وہ آپ کے قلم کے ذریعے آپ نے خود پاکستان کے لوگوں کو بتایا. جو مسائل تھے، جس مسائل میں گھرا ہوا پاکستان تھا، میں اس کو دوبارہ سے، کیونکہ یہ میں سیاسی فورم، اس لیے میں نے مرتضیٰ عباسی صاحب کو کہا کہ آپ یہ بات کریں، کیونکہ میں آج صرف صحافیوں کی اور صحافت کی بات کرنا چاہتی ہوں. لیکن یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، جو ان کی ذمہ داری تھی، جو ان کے وعدے تھے، اور جنہوں نے پاکستان کے مختلف صوبوں میں، اگر وزیر اعظم چاہتے تو وہ اس صوبے میں اپنی حکومت بنا سکتے تھے اور یہ آپ کو معلوم ہے. لیکن وزیر اعظم جو تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، ان کو کسی قسم کی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. اگر کسی کو یہ شک اور شبہ ہو کہ وہ کسی طرح سے بھی، کیونکہ آج پاکستان کو ایک نام کی ضرورت ہے اور وہ ہے وزیر اعظم محمد نواز شریف. اگر پاکستان کی ترقی ہو، پاکستان کا امن ہو، پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہو، پاکستان کا عالمی دنیا میں عزت اور وقار ہو، پاکستان کے اندر ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام ہو، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ صرف نواز شریف تو فیڈرل گورنمنٹ سے بالا تر ہو کر تمام صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری بھی فیڈرل گورنمنٹ پوری کر رہی ہوتی ہے. مقصد سیاست، صرف سیاست اور سیاست نہیں، مقصد پاکستان کے عوام کی خدمت ہے. کیونکہ اب پاکستان کے اندر ووٹ، میں سمجھتی ہوں آپ سب نے دیکھا، دھرنے ہوئے، لاک ڈاؤن ہوئے، بند کرنے کی بات ہوئی، ترقی کو بند کرنے کی بات ہوئی، اور اب ایک کرپشن کا جھوٹا نعرہ لگا کے پاکستان کی مزید ترقی کو روکا جا رہا ہے. لیکن اس وقت 2018 میں یہ تمام جھوٹے نعرے، یہ تمام باتیں، یہ تمام کلیمز
وہ تمام چیزیں مسترد ہوں گی، کیونکہ اب سیاست سے کارکردگی تمام یہ جان چکی ہے، چاہے وہ صحافیوں سے ریلیٹڈ مسئلے ہوں، چاہے وہ پریس کلب، اب پریس کلب کے مسائل صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن ظاہر ہے جو وابستگی ہے، جو امید ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، اور میں بالکل یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے محرومی ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال جب گلا بالکل یہاں نہیں ہوگا، اور میں ہر طرح سے جو فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر، کیونکہ جب میں نے وزارت سنبھالی تو بجٹ اور فنڈنگ کا جون قریب آ رہا تھا تو پرابلم ہے، لیکن میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ چاہے وہ فنڈنگ کا ہو، چاہے وہ یہاں کی، میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت ہی خوبصورت پریس کلب ہے، اتنا خوبصورت تو اسلام آباد کا بھی پریس کلب نہیں ہے، لیکن اس میں مرحوم والد جاوید مرتضیٰ عباسی صاحب کے ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ پریس کلب کی زمین ان کی زمین ہے، اور یہ وہ اس چیز کو پروجیکٹ کرتی ہے، اس کی عکاسی کرتی ہے کہ صحافت کے لیے مسلم لیگ نون کی جو مدد ہے، اسسٹنس ہے اور جو فروغ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اس اقدام کے ذریعے۔ تو میں سمجھتی ہوں ہم سب مل کے ایک دفعہ ان کو خراج تحسین پیش کریں، کیونکہ یہ وہ ویژن تھا جو اس زمین کو دینے سے انہوں نے پورا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ خوش قسمت لوگ ہیں، وزیر اعظم کی ایک خاص محبت ہے ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کے لیے، اور اس کی ترجمانی موجودہ حکومت کے اس صوبے میں، بالخصوص اس صوبے میں جتنے پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ موٹر وے کا پروجیکٹ ہو، چاہے وہ گیس پائپ لائنز کا پروجیکٹ ہو، چاہے وہ بجلی کی فراہمی، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کا پروجیکٹ ہو، چاہے وہ پاکستان کے پہلے اور ایشیا کا سب سے بڑا ہیلتھ کیئر پروگرام کا جو کارڈ سکیم ہے اس کی فراہمی، جو کہ بہت جلد آپ کے صوبے میں آ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے صوبائی حکومت کو پہلے دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی کیونکہ مسئلہ سیاسی ہو گیا اور مسئلہ پاکستان کے اور اس صوبے کے لوگوں سے بالا تر ہو گیا صوبائی حکومت کی طرف سے، لیکن پھر بھی پرائم منسٹر نے اور فنڈنگ سے اس صوبے کے ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کے لیے بھی ہیلتھ کیئر کو مختص کیا ہے، اور انشاءاللہ بہت ہی جلد اگلے کچھ ماہ میں ہیلتھ کے کارڈ کی جو سکیم ہے وہ ہزارہ ڈویژن کے لیے کھول دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہسپتال دیے جا رہے ہیں، میں نے ابھی راستے میں آتے ہوئے پوچھا کیونکہ بہت ہی پرابلم تھی، بہت سے لوگوں کو یہ مسائل تھے۔ اس موجودہ حکومت نے، وفاقی حکومت نے جو تمام صوبوں میں ایک چیز کی ہے، جو پاکستان کے اندر ہیلتھ کو جو سروس پروویژن ہے اس کی فراہمی کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے جو پورا کیا جا رہا ہے۔ یہاں تاجر برادری بیٹھی ہے، ان کی بھی بہت زیادہ کاوشیں ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی جو کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں پاکستان کے اندر ہے۔ میں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وکلا برادری یہاں بیٹھی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ یہاں جس طرح بتایا گیا تاخیر سے آئے، لیکن کچھ اس طرح کا پلان تھا۔ آپ لوگوں سے ایک تو میں معذرت خواہ ہوں کہ تاخیر ہوئی، مجھے معلوم، لیکن آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جس طرح انتظار کیا اور یہاں بیٹھ کے بات سنی۔ لیکن میں آخر میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ ضرور تنقید کریں، آپ استعمال کریں جو بہتری لائے، آپ ضرور اپنی اسکرین کو استعمال کریں جو بہتری لائے۔ ایبٹ آباد یونین، جرنلسٹ یونین جو ہے اس کو بھی میں، جو بھی نو منتخب عہدیداران ہیں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گی۔ اور جو ابھی آپ نے اوتھ اٹھایا، میں اس کو جب پڑھ رہی تھی، جب سیریمنی ہو رہی تھی، اپنی ذمہ داری جو کہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کی بہتری، کیونکہ 2013 سے 2017 تک بہت سفر مکمل ہوا ہے، وہ سفر جو تمام پولیٹیکل ایسوسی ایشن سے بالا تر ہو کر آپ کے اسکرین کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچنا چاہیے، چاہے وہ دہشت گردی کی جنگ ہو۔ اور اس میں بھی میں آپ سب کو، جو صحافی شہید ہوئے اس جنگ میں، جنہوں نے قربانیاں دیں، جن کی فیملیز نے، جن کے خاندان نے قربانیاں دیں، ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جس طرح فرنٹ لائن پہ صحافی برادری کھڑے ہو کر پاکستان کی سلامتی اور دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کا ویژن جو ہے پاکستان میں امن لانے کا، اس کو پورا کیا۔ لیکن اب اس ویژن کو، اس کاوشوں کو جو آگے کی طرف لے کے جانا ہے، وہ آپ کے قلم نے لے کے جانا ہے، اور پاکستان کی ترقی کو تقویت ملے گی، اور یہ ذمہ داری آپ کو نبھانی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر اس وقت بڑھتی سرمایہ کاری ہے، جو سی پیک کا منصوبہ ہے، اگر میں سی پیک کے منصوبے جس میں آپ کا موٹر وے بھی شامل کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کروں گی تو تھوڑا سا غیر مناسب ہوگا، کیونکہ یہ وہ منصوبے ہیں جو 2018 تک نہیں
بلکہ پاکستان کی آنے والی نسلیں، یہ جتنے بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آج شاید معلوم نہ ہو کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کیا چیز ہے جس کو پوری دنیا گیم چینجر کہہ رہی ہے، وہ ان لوگوں کا حق ہے جو وزیر اعظم نے ان کو دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 65 ممالک، یہ خالی پاکستان کو تحفہ نہیں ہے وزیر اعظم کا، 65 ممالک کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آپس میں جوڑتا ہے، اور ایک پورٹ، پوری دنیا میں صرف ایک پورٹ جو گوادر پورٹ ہے اس کے ذریعے جوڑتا ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے، یہ وہ ویژن ہے وزیر اعظم کا جو پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ اور آپ کو چاہیے کہ اس کو جتنا، کیونکہ ہمارے جتنے ہمسایہ ممالک ہیں وہ اس وقت خوف زدہ ہیں اس پروجیکٹ سے، اور اس کو پہلے سیاست کی نظر کیا گیا، اس کے بعد اس کو پوری دنیا نے ہر طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کیے، پروپیگنڈا کیا کہ اس کو ہر طرح سے ناکام کیا جائے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق اب یہ وہ منصوبہ ہے جو پاکستان کے اندر اپنی امپلیمنٹیشن کا دور شروع کر رہا ہے، اور تمام صوبوں کے اندر اس پروجیکٹ کے اندر جتنے پروجیکٹس ہیں، انرجی ہو، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہو، روڈ ڈیولپمنٹ ہو، ایجوکیشن کے پروجیکٹس ہوں، ان سب کو امپلیمنٹیشن ان کی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اسی طرح پرائم منسٹرز ایجوکیشن ریفارم پروگرام، وہ منصوبہ ہے جس کو آج آپ کی صوبائی حکومت اس کو کاپی کر رہی ہے، اور اچھی بات ہے۔ میں سمجھتی ہوں اگر خالی یہ صوبائی حکومت آپ لوگوں کے حقوق کے لیے نقل کرنا شروع کے پروجیکٹس کی اور پنجاب کی، تو اس سے بھی بہت بہتری آ سکتی ہے۔ اور جو دوسرے شہروں میں کھڑے ہو کے ان شہروں کے لوگوں کے حقوق، میں ان کو یہ ضرور میسج دوں گی کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی حقوق کی بات کون کرے گا؟ وہ وزیر اعظم محمد نواز شریف کریں گے۔ اگر میں کھڑے ہو کے اگر آپ سندھ کے لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور کرپشن کا نعرہ لگاتے ہیں، اور یہاں آپ خیبر پختونخوا میں جب آپ کے وزراء کو پکڑنے کی باری آتی ہے تو آپ اس وقت احتساب کمیشن کو تالا لگاتے ہیں، آپ اس ادارے کو ہی بند کر دیتے ہیں جس نے کسی کے اوپر الزام لگایا۔ آج آپ کے وزراء کے اوپر الزام ہیں، آج آپ کے احتساب کمیشن کو تالا لگایا ہوا ہے، اور آپ پورے ملک کی کرپشن کے جھوٹے نعرے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ لیکن میری اس بات کو تقویت صرف آپ کے قلم سے ملے گی۔ آپ پوچھیں ان سے کہ جو وعدے، جو مینڈیٹ ان کو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے دیا تھا وہ کدھر گیا؟ ایک تھانے کے اندر وائی فائی لگانے سے پولیس کے اندر تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ جس قسم کی انتشاری زبان، جس قسم کا سیاست کے اندر اوئے کا لفظ، اور اسی طرح اداروں کی تضحیک کو ان لوگوں ہم پہ تنقید کرتے ہیں کہ ہم نے 1980 کی دہائی میں یہ بات کی تھی، 1990 کی دہائی میں یہ بات کی تھی، 1980، 1990، 2000 اور آگے ہم نے سبق سیکھا کہ ان لڑائیوں سے، اداروں کو کمزور کرنے سے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کو مستحکم نہیں کیا جاتا۔ اس لیے آج ہم کہتے ہیں کہ آئیں سب بیٹھ کر وزیر اعظم کا بازو بنے، تاکہ پاکستان کے عوام کے لوگوں کی خدمت اور ان کی بات اور ان کے حقوق کے بارے میں سیاست کریں۔ اور انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ وزیر اعظم کو مایوس تنقید کریں، لیکن آپ اپنے قلم، اپنی اسکرین کے ذریعے موجودہ حکومت کی جتنی کاوشیں ہیں ان کو ضرور تقویت دیں، کیونکہ آپ کے حوصلے سے، آپ کے قلم سے پاکستان اب صرف اس ترقی کی راہ پر گامزن ہے جس سے کوئی بھی، چاہے وہ ہمسایہ ممالک ہوں، چاہے وہ ممالک ہوں چاہتے، اور وہ عناصر ہوں جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ۔ جو میں نے ابھی کہا ہے کہ ٹریننگ پروگرام میں آپ لوگ اپنی وہاں درخواستیں دے دیں، اپلیکیشنز آپ کو انرول کر دیا جائے گا، اور جتنی تجاویز ہیں جو ایبٹ آباد پریس کلب دینا چاہتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو صحافیوں کے حقوق کے لیے، 10 مئی اس کی آخری ڈیٹ ہے۔ آپ لوگ اس 10 مئی کی تاریخ سے پہلے اپنی جتنی پروپوزلز ہیں، جتنی تجاویز ہیں، وہ آپ پی آئی ڈی کو یا میرے دفتر میں ڈائریکٹلی بھجوائیں، انشاءاللہ اس کے اوپر عمل ہوگا۔ اور جتنے آپ نے یہاں ابھی درخواستیں کی، آپ کا حق ہے اور آپ کو یہ ملنا چاہیے۔ انشاءاللہ جون کے بعد جتنی آپ کی محرومیاں جو آپ کے مطابق ہیں ان کو ختم کیا جائے گا، اور اپنی بہن سے آپ کو کبھی بھی شکوہ نہیں ہوگا آئندہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر۔ آخر میں ایک دفعہ میں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کا بھی شکریہ۔ مہتاب احمد خان صاحب یہاں موجود نہیں۔
ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ جتنے منصوبے انوگریٹ ہونے جا رہے ہیں اگلے 2 سے 3 مہینے میں اور اگلے سال میں وہ ہزارہ ڈویژن کے لوگ سے محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی ترجمانی وزیر اعظم محمد نواز شریف ہزارہ ڈویژن میں کریں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ اور آپ نے دیکھا کہ مریم اورنگزیب گفتگو کر رہی تھیں، انہوں نے صحافیوں سے بات کی اور اپنے دیگر اور اہم امور کے متعلق بتایا۔ انہوں نے کہا کہ مسائل حل کرنے کے لیے سردار مہتاب کا کلیدی کردار ہے، مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے ہیں۔